بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ سورت مکی صورت ہے، سورہ ضحیٰ اس کا نام ہے، اور اسی طرح یہ 11 نمبر پر بعد سورہ فجر کے نازل ہوئی، اور ترتیب میں یہ 93 نمبر پر بعد سورۃ اللیل کی آئی ہے۔ ربط اس کا یہ پہلی صورت میں واللیل اذا یغشی فرمایا، تو اس صورت میں فرمایا واللیل اذا سجا، اور اسی طرح صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، خوشحالی آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، جب وہ کیا ہو جائے، چھا جائے، یا گواہ چاشت کا وقت واللیل اذا سجا، اور گواہ رات کا وقت اذا سجا جب وہ چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، وما قلی، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ 15 دن تک وہی بند رہی نبی علیہ السلام پر، 18 دن تک یا 15 دن تک جب بند رہی، تو ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، کہنے لگی ان محمدا قد ودع ربہ وقلا، بے شک محمد علیہ السلام سے اس کے رب نے چھوڑا ہے، وقلا، اور اس سے اس کا رب ناراض ہو گیا۔ تو یہ بات جب نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام رونے لگے، اتنی تکلیف میں ہوئے، کیونکہ وہی بند رہی 18 دن تک، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ نے سورہ ضحیٰ نازل کی ہے۔ یہ نری نبی علیہ السلام کے صفات بیان کیے جا رہے، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی جا رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے تسلی کے طور پہ یہ صورت اتاری، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، میرا پاک پیغمبر تجھے نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ان آیتوں میں جوڑ کیا قسم اور جواب قسم میں، کہ قسم ہے چاشت کی اور رات کی قسم ہے، تجھے نہ تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کا اجالا گواہ ہے اور رات گواہ ہے جب چھا جائے۔ مطلب یہ میرا پاک پیغمبر، یعنی میں جو کہتا ہوں کہ تجھے میں نے نہیں چھوڑا ہے، یہ والضحیٰ ہے، اور یہ جو مشرکین کہتے کہ اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا، یہ واللیل اذا سجا ہے، یہ رات کا اندھیرا ہے، یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا جو ہے دوسرا، یا قسم ہے ضحیٰ کی اور رات کی، مطلب یہ کہ جس طرح سورج سے اس کا اجالا الگ نہیں ہو سکتا ہے، جس طرح رات سے اس کا اندھیرا الگ نہیں ہو سکتا ہے، میرا پاک پیغمبر میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا ہوں، نہ تجھ سے ناراض ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح سورج سے اس کا اجالا نہیں الگ ہو سکتا ہے، جس طرح رات سے اس کا اندھیرا جدا نہیں ہو سکتا، تجھ سے تیرا رب اسی طرح جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا ہے تجھے تیرے رب نے، وما قلی، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور تیرے لیے آخرت بہتر ہے، لک، تیرے لیے، من الاولی، دنیا کی زندگی سے۔ اللہ فرماتے تیرے لیے دنیا کی زندگی سے آخرت بہتر ہے، اور آج کل کے مولوی لگے ہوئے کہ نہیں قبر میں اسی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ صورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہوگی، ورنہ انہیں پتہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر تیرے لیے آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، اور یہ ابھی تک دنیاوی زندگی مان رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آخر وقت میں فرمایا میں رب تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، بس دنیا سے دل بھر گیا۔ تو فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور تیرے لیے آخرت بہتر ہے من الاولی، دنیا سے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب جو ہے یعطیک، دے گا تجھے تیرا رب، فترضی، تو راضی ہو جائے گا، ان قریب تجھے تیرا رب دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضرت نبی علیہ السلام کی شان دیکھیے ذرا، ہم تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام امام الانبیاء، سب سے اعلیٰ شان والی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے اللہ کے پاس، جب اللہ نے بلایا تو قوم کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی جا رہے ہیں، تو قرآن کہتا ہے ما آجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں
ٹھیک ہے نا. ادھر میں نے حوالہ بھی لکھا آیت 84 میں. کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا ہے اے میرا پیغمبر موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجلت رب الیک لترضی، اے اللہ میں نے اس لیے جلدی کیا تاکہ تو راضی ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تاکہ ربا تو راضی ہو جائے، اور نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو فرق تو ہے نا شان و عظمت میں، ٹھیک ہے نا. ایک اللہ سے کہہ رہا ہے تو راضی ہو جائے، اور ایک کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا، تو بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا تجھے نہیں پایا تیرے رب نے یتیم، فآوا تجھے ٹھکانہ دیا، تجھے یتیم پایا تجھے ٹھکانہ دے دیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور پایا تجھے ضالًا محبت میں، فَهَدَىٰ پس تیری رہنمائی کر دی ہے. ادھر بہت احتیاط سے کام لینا ہے. ہمیشہ جب ترجمہ پڑھتے ہو تو ضالًا کا معنی یہ نہیں تو تجھے پایا گمراہ نعوذ باللہ، اور فہدا تجھے تیری رہنمائی کر دیے. اس کا معنی کیا حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے سورۃ یوسف کی آیت 95 میں اللہ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حالت دیکھی، وہ رو رہے تھے کہ بھائی یوسف کا کچھ میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اِنَّکَ فِی ضلالک القدیم، بے شک آپ جو ہے پرانی محبت میں. وہ تو اللہ کے نبی تھے تو ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پرانی گمراہی میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مسلمان تھے، اور اگر نبی کو کہے کہ آپ پرانی گمراہی میں نعوذ باللہ تو یہ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ وہ تھے مسلمان، صرف تھوڑے حسد میں آ کر اپنے بھائی کے ساتھ یہ کام کیا تھا، ویسے وہ مسلمان تھے. تو اس لیے وہاں پر بھی ضلالک القدیم تو پرانی محبت میں، تو ادھر بھی اس کے کیا معنی کریں گے وَوَجَدَكَ پایا تجھے ضَالًّا میری محبت میں پایا، فَهَدَىٰ پس تیری رہنمائی کر دی ہے. یا دوسرا معنی کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. علماء نے امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام ابن خالوہ سے یہ معنی نقل کیا وَوَجَدَكَ اور پایا تجھے بین قوم ضلال فہداہم اللہ بکا، تجھے پایا تیرے رب نے گمراہ قوم کے اندر، پس تیرے ذریعے انہیں ہدایت عطا کر دی ہے. گمراہ قوم میں پایا تجھے، مکے کے مشرکین جیسے قوم میں، اور تیرے ذریعے ان کو کیا کر دیے، ہدایت دے دیے. بس 2-3 الفاظ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پایا تجھے فی قوم ضلال فہداہم اللہ گمراہ قوم میں تجھے پایا، پس تو تیرے ذریعے ان کو ہدایت دے دیے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور پایا تجھے میرا پاک پیغمبر عائلاً محتاج، فَأَغْنَىٰ پس حدیجۃ الکبریٰ سے تیری شادی کر کے تجھے مالدار بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تجھے محتاج پایا، بس حدیجۃ الکبریٰ سے تیری شادی ہوئی اور مال آ گیا. وہ تو ایسی تجارت والی تھی، ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ میرا پاک پیغمبر چونکہ آپ نے یتیمی دیکھی ہے تو کسی یتیم کو آپ نے نہیں جھڑکنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور آپ نے مفلسی دیکھی ہے تو کسی سائل کو آپ نے نہیں جھڑکنا ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور میرا پاک پیغمبر اما بِنِعْمَتِ رَبِّكَ تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ فحدث اسے بیان کیا کرو. رب کی سب سے بڑی نعمت تیرے اوپر یہ ہے کہ رب نے تجھے قرآن دیا ہے. فحدث تیری ڈپٹی یہ ہے کہ تو رب کا قرآن کھول کھول کے بیان کیا کرے. تو رب نے تجھے نعمت تیرے اوپر کی ہے اور وہ قرآن والی نعمت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ تو اپنے رب کی نعمت کو کیا کر، فحدث کھول کھول کے بیان کر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.